السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگیاں اگر ہم دیکھیں گے، پہلے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم دن ہم اس دنیا کے مہمان ہیں۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی عمریں دیا کرتے تھے۔ کوئی قوم 800 سال جن کی عمریں ہوتی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 250 سال، لیکن امت محمدیہ کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سے 80 سال کے بیچ کی ہے۔ بہت کم لوگ معاشرے میں ایسے ملتے ہیں جن کی عمریں 80 سال کے اوپر کی رہتی ہے، ورنہ عام طبقہ ہمارا 60-70 سال کے بعد بہت سارے لوگ اس روئے زمین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری اس زمین پر کر لیں۔ جتنی بھی زندگی ملی ہو، چاہے وہ 20 سال ہو، 30 سال ہو، 50 سال ہو، چاہے مہینے ہی کیوں نہ ہو، آخرت کی تیاری کر کے انسان دنیا سے جائے گا تو اس کی موت بہترین موت ہوگی، اور اس کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ کامیاب زندگی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دنیا میں 100 برس تو جی لیا لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر سکا، دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی ذمہ داریوں میں، دنیا کی خواہشات میں پڑا رہا، کہ پہلے یہ خیال تھا کہ جوانی کے خواہشات پورے ہونے کے بعد دین پہ چلیں گے، اور جب ذمہ داریاں سر پہ ڈالی گئی اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد دیندار بنیں گے، اس خیال میں پوری زندگی نکال دیا۔ ایسا انسان جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن جائے گا تو بہت شرمندگی کا شکار ہوگا، بہت بڑی غفلت کا شکار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت کم وقت دے کر بھیجا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر پوری زندگی گزارنا ہے۔ یہ سب ہم سب کو اسی دنیا کے اندر کرنا ہے، اور یہی کرنے سے انسان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزار رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہیں، تو صرف ہماری زندگی آخرت میں ناکام نہیں بلکہ دنیا کے حساب سے بھی ہم ناکام ہو کر جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا یہاں سے جانا ضروری ہے،
وہ دن ضرور ہماری زندگی میں آنے والا ہے جس دن ہم یہ سب دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمام آرام و رہائش کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی جہاں پر عمروں کو کم کر دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان یہ کیا کہ اللہ نے اس امت کو بہت سارے موقع دیے کہ شب برات کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، بہت سارے دن ہیں، فضیلتوں والی راتیں ہیں۔ ان تمام راتوں کی عبادتوں سے انسان گرچہ دنیا کے اندر 70-80 سال جیتا ہے، لیکن اس کے اعمال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہزاروں سال کی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں طاق راتیں جن کا جاگنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہزاروں مہینوں سے افضل راتیں ہیں، ہزاروں مہینوں کے جاگنے پر جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے وہ ایک رات کے جاگنے پر رکھی ہے۔ اب سوچئے اگر زندگی میں ہمارے 50 بار طاق راتیں مل گئی یا 25 بار طاق راتیں مل گئی اور جوانی ہماری 15 سال سے شروع ہوئی، تو 10 سال کی طاق راتیں اگر ہم صحیح معنی میں گزار لیے تو ہمارے نام اعمال میں کتنے سال کی عبادت ہوگی۔ ویسے ہی شب برات کی رات ہیں، رمضان مبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی عبادت ہے کہ رمضان کے اندر نفل پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ فرض پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، پھر ایک فرض پہ اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے ایک مہینے کے 30 دنوں کی 5 فرض نمازیں اگر 10 سال تک لگاتار پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھیں گے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی رمضان کے آخری دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، چند دنوں کے بعد رمضان ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آئندہ 1 سال تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا روزوں کے واسطے، تراویح کے واسطے، ایک فرض پہ 70 فرضوں کے ثواب کے واسطے، 1 روپیے کے خیرات پہ 70 روپیے خیرات کے ثواب کے واسطے۔ تو یہ بڑے برکت والے دن ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔ ان دنوں کی ہم صحیح معنی میں اگر قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں جو نیکیاں اور جو اعمال ہمارے ہیں ان پر جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ ایمان والے بندے جو رات کی تنہائیوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ذریعے، ایسے بندوں کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایسے ایسے انعامات آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے کہ جن کا تصور ہم اس زمین پہ رہتے ہوئے کر ہی نہیں سکتے۔ وہ خواہشات کے بارے میں ہمارا ذہن و گمان جا ہی نہیں سکتا۔ ایسے انعامات اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے اوپر رکھے ہیں، تو ہم کو زندگی کے جو ایام ملے ہیں ان کی قدردانی کر کے ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ موت ہمارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، جس دن ہماری موت آئے گی اس کے بعد نہ ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ہم چاہیں گے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن اس کے بعد معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد انسان کو شرمندگی ہوگی کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال صحیح راستے میں گزارا ہوتا، اللہ کی عبادت میں گزارا ہوتا تو آج یہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ تھوڑا تصور کریے، اگر ہماری کوئی بات باہر کسی کے سامنے، ہماری کوئی غلطی دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، ہم کو کتنا شرمندہ ہونا پڑتا ہے، لوگوں کی کتنی باتیں سننا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کرنا پڑتا ہے۔ آخرت کی ذلت تو سب سے بڑی ذلت ہے، رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے
اور اگر وہاں پر ذلت ہوگی تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہمارے نام اعمال پیش ہوں گے اور وہ ہمارے روبرو ہو کر ہم سے سوال کریں گے تو ہمارے لیے کتنی بڑی شرم کی بات ہوگی۔ حضرات صحابہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، جن سے چھپ چھپ کر ہم غلطیاں کرتے تھے، جن کے دماغوں میں خیالوں میں یہ بات تھی کہ ہم بڑے شریف انسان ہیں، لیکن ہمارے نام اعمال جب ان کے سامنے کھلیں گے تو سوچئے کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور وہ شرمندگی کوئی معمولی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کے نام اعمال ان کے رشتہ داروں کے سامنے، ان کے ماں باپ کے سامنے، ان کی اولادوں کے سامنے، ان کے اساتذہ کے سامنے، ان کے بڑوں کے سامنے جب کھلیں گے، شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو چابنا شروع کریں گے اور ہاتھ کی 10 انگلیوں کو چبا کر تھوک دیں گے، لیکن وہ ان کو یہ تک احساس نہیں ہوگا کہ میں یہ شرمندگی میں اپنی انگلیوں کو چاب لیا۔ تو سوچنا چاہیے، آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال پہ پردہ ڈال کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے کھولنے سے پہلے ہم خود اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے سچی توبہ کر لینا چاہیے، اللہ سے اپنے آپ کو، اللہ سے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لینا چاہیے۔ ورنہ میرے دوستو، ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو کامیابی کا تصور ہمارے دماغ اور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک اچھا گھر بنا لیں گے، بچوں کو بڑا کر کے اچھی تعلیم دے دیں گے، بچیوں کی اچھی جگہ پہ شادی کر لیں گے، یا پھر اپنے خواہشات کو پورا کریں گے، اس کے بعد اللہ کو وقت دیں گے، تو سوچئے جن خواہشات کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، اگر آج ہمارا انتقال ہو گیا تو کیا وہ خواہشات ہمارے ساتھ آنے والے ہیں؟ کیا وہ گھر ہمارے ساتھ آنے والا ہے؟ کیا وہ مال ہمارے ساتھ آنے والا ہے؟ کیا وہ بیوی بچے، وہ رشتہ دار جن کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک اتنی فکر کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی توڑ رہے ہیں، لیکن جس دن ہم مر جائیں گے وہی لوگ ہمیں لے جا کر دفنائیں گے، 2-3 دن ہمارا تذکرہ چلے گا، بڑا اگر ہم زیادہ گھر والوں کے دلوں میں بیٹھ گئے تھے، 1 مہینہ ہمارا تذکرہ ہوگا، 1 سال ہمارا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، 1 سال کے بعد ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہمارے رشتہ دار کبھی کبھی یاد کریں گے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، پھر ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ہم یہ روئی زمین پہ آئے ہی نہیں تھے، بس ہمارا نام پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جس پیسے کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا جس دن ہمیں چھوڑ دے گی، اس دن کے بعد نہ ہمارا پیسہ ہمارا رہے گا، نہ ہمارا گھر ہمارا رہے گا، نہ ہماری فیکٹریاں ہماری رہے گی، ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو وہ پہن لیا اور صرف وہ ہے جو وہ کھا لیا، باقی جتنا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ آج اس کی سانسیں بند ہو گئی تو وہ کسی اور کا ہو جائے گا، اور وہ مال کو کمانے کے لیے، وہ گھر کو بنانے کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو بھی توڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے یہ ہمیں منظور ہے، نبی کی سنتیں ہم سے چھوٹ جائے یہ ہمیں منظور ہے، لیکن بچوں کی ضرورت پورا کرنا یہ ہمارا فرض ہے، بیوی کے خواہشات پورا کرنا یہ ہمارا فرض ہے، بستی میں عزت کمانا، بڑا گھر بنا کے نام کمانا، محلے میں ایک اچھا امیج بنانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کو جو بھی حد پار کرنا چاہے وہ تمام حدود کو ہم پار کر دیتے ہیں، لیکن وہ انسان جب موت کے گھاٹ چلے جاتا ہے، جس دن اس کی موت آتی ہے، کیا وہ انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ جس
روزی کمانے کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے، جن خواہشات کے لیے، جس امیج کو بنانے کے لیے میں پوری محنت کرا، پوری زندگی لگایا، لیکن آج میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کتنا مال ہے جو میں خبر میں لے کر جا رہا ہوں؟ میرا مال میری آخرت میں اللہ کے سامنے میرے لیے کتنا سفارشی بننے والا ہے؟ میرے بیوی بچے آخرت کے لیے میرے نجات کا ذریعہ ہے یا پھر میرے لیے وبال جان ہے؟ میری خواہشات، میرے جو صلاحیتیں دنیا کے اندر خرچ ہو رہی ہے، میرا جو وقت دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے، یہ وقت قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو یہ وقت میرے لیے کیا معنی رکھے گا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیاں یوں ہی گزر رہی ہے، یہ دن گزر نہیں رہے بلکہ ختم ہو رہے ہماری زندگی کے۔ ہم دھیرے دھیرے موت کے قریب آ رہے ہیں، موت ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے، تو اس موت سے پہلے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، دنیا کی اور مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو محنت مزدوری کا حکم نہیں دیا، صرف انسان کو دیا۔ تو جب دنیا میں ہم انسان بن کر آئے تو ضرورتیں ضرور ہوں گی، بیوی بچوں کی ضرورتیں ہوں گی، رشتہ داروں کی ضرورتیں ہوں گی، ماں باپ کی ضرورتیں ہوں گی، گھر بنانے کی فکر ہوگی، اچھا کاروبار کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی یہ نہیں بولے کہ بھائی تم اچھا کاروبار نکو کرو، بس تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کہیں پر ایسا نہیں بولے کہ بھائی بیوی بچوں کے اچھے کیا بولتے روزی روٹی کی فکر مت کرو، بلکہ بس نمازیں ہی نمازیں پڑھتے جاؤ، تہجد ہی تہجد پڑھتے جاؤ، بیوی بچوں کا جو ہو رہا چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدود بتائے ہیں۔ آپ کو اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی ضرورتیں پوری کرنا ہے، خود اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے حدود بتائے ہیں، ایک لیمٹ ہے۔ یہ بیوی بچوں کی ضرورت پورا کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے دین کے اندر۔ اگر کوئی مسلمان نمازوں کے بہانے سے، عبادتوں کے بہانے سے یا پھر کوئی اور نیک عمل کے بہانے سے اپنے بیوی بچوں کی فکر سے بالکل غافل ہو گیا تو وہ ہرگز جنتی نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ پورے اسلام پہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی شکایت ان کے بیوی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو شوہر ہے بہت بڑے دیندار ہے، ان کی دینداری پہ میرے کو رشک بھی آتا ہے، لیکن ان کی حد یہ ہے کہ ہر دن تہجد کی نماز میں پوری رات گزار دیتے ہیں، کبھی سونے کے لیے نہیں آتے، کبھی آرام نہیں کرتے، اپنے جسم کو مسلسل تکلیف میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلا کر ڈانٹا ان کو کہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، خود اپنی بھی جسم کی ضرورت کو دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی تم 5 ٹائم نماز پڑھنے ہو، اور اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ ہم جو ہے دن بھر جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ جائے، باقی روزی روٹی کی فکر نہیں کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز بھی پڑھنا ہے، کاروبار بھی سنبھالنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ گھر والوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے۔ یہ سب میانہ روی ہمارے اندر رہنا چاہیے، دین بھی ہونا چاہیے، دنیا کی ضرورتیں بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر مزاج یہ بن گیا کہ ہم دین کو سب سے آخر میں دیکھتے، سب سے پہلے کاروبار، گھر والوں کو ٹائم دینا، دوستوں کو ٹائم دینا، رشتہ داروں کو ٹائم دینا، اس کے بعد سب سے آخر میں ہماری زندگیوں کے اندر ٹائم اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے ٹائم ہے۔ تھوڑی دیر ہم آتے ہیں جمعے کی نماز میں، تھوڑے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر سجدے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا جو رویہ، ہماری زندگی کا رہنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ جو ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں دنیا کی خواہشات بھی ہو، ہم دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والے ہو، خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنے والے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی طریقہ، ہمارے گھر کے اندر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے، کوئی فرض عمل میری ذات سے، میری اولاد کی ذات سے، میرے گھر والوں کی ذات سے، میرے دوستوں کی ذات سے نہ چھوٹے، یہ فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس
چیز کو سمجھ لیں گے تو دنیا کے اندر نیکی کے راستے پہ چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے انسانوں کو اس کام کا حکم ہی نہیں دیا جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ گلا کرتے کہ بھئی اگر ہم کاروبار کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ یہ محض انسان کے دماغ میں شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے تاجر حضرات آپ دیکھیں گے 5 وقت کے نماز کے پابند ہے، بڑے بڑے بزنس مین ہیں 24 گھنٹے جن کا وقت میٹنگوں میں گزرتا، لیکن پھر بھی وہ بھی نمازوں کے پابند ہے۔ آج ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے تو شیطان کی طرف سے ہمارے دماغوں میں خیال آ گیا کہ بھئی اگر ہم نماز کی طرف زیادہ وقت دیں گے تو ہمارا کاروبار ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو سوچئے، جو اللہ آپ کو اتنی روزی دینے والا ہے، وہ اللہ سے آ کے اگر آپ اللہ سے باتیں کریں گے، اس کے لیے عبادت کریں گے، اس کو خوش کریں گے، تو کیا وہ اللہ آپ کی روزی کو چھین لیں گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر اسی اللہ کو اگر ہم اپنا وقت دیں گے تو کیا اللہ ہمارے سے روزی چھین لیں گا؟ بلکہ ہمارے دماغوں میں یہ خیال آنا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے روزی دیا ہے، اگر میں وہ اللہ کو ٹائم دے رہا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، اس اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو اللہ مجھے ڈبل دینا چاہیے۔ یہ خیال ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے دماغوں میں یہ خیال آتا کہ اگر ہم کاروبار میں لگیں گے، ہم دنیا کی چیزوں میں لگیں گے اور اس میں نماز کے لیے ٹائم دینا پڑیں گا، نماز پڑھیں گے تو جو ہے ہمارا کاروبار ڈیمیج ہو جاتا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا، تراویح کا حال اگر ہم دیکھیں گے تو 10 پارے تراویح جو نظام بن گیا امت مسلمہ کے اندر، 10 پارے تراویح کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو 30 دن پابندی کے ساتھ تراویح پڑھتے اور ان کو خواہش یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر 2 قرآن کرنا چاہ رہے۔ ویسے لوگ اگر 10 پاروں کی قرآن تراویح سن رہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ جو مجمع تراویح کے دنوں کے اندر 10 پارے پڑھ کے جو مسجدوں سے غائب ہو جاتا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ایک وہ سنت جو پیغمبر آپ کو 30 دن پڑھنے کے لیے بتا رہے ہیں اور آپ 10 دن پڑھ کے جو ہے اپنے آپ کو بڑا جو ہے عقل مند سمجھ کے بھاگ جا رہے مسجدوں سے، اور کوئی بھی پوچھے تو بول رہے کہ بھائی میں 10 پارے پڑھ لیا، میں 10 دن کی تراویح پڑھ لیا۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے ہماری کاہلی ہے۔ اگر آپ 30 دن تراویح نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کو 10 پارے بھی پڑھنے کا حق نہیں ہے، آپ کو 10 دن پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ آپ کو 10 دن پڑھنے والے وہ مسلمان پڑھ سکتے ہیں جو 30 دن پابندی سے پڑھنے والے ہو، اور قرآن زیادہ سننے کا جن کا معمول ہو یا پھر جن کو قرآن زیادہ سننے کا شوق ہے، ایسے لوگ 10 دن کی تراویح پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے کہ رمضان کے مہینے میں 10 دن تراویح پڑھ لیے، پھر باقی کے 20 دن جو ہے غائب۔ یہ تو دین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ اب ان سے جب پوچھا جا رہا تو بولتے کہ میرے کو کاروبار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا آپ کو کاروبار ہے؟ کیا پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، آپ کو بھی بیوی بچے ہیں؟ اور آپ کے بیوی بچے تو صحابہ کے بھی جیسے تھے، صحابہ کو بھی بیوی بچے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیاسی تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھے، بے شمار بچے تھے۔ اکثر صحابہ اکرام، بلکہ کوئی صحابی ایسے نہیں ملتے جن کی صرف ایک بیوی تھی۔ اکثر صحابہ اکرام کی 2، 3، 4 بیویاں تھیں۔ اتنی ذمہ داریاں۔ بعض صحابہ کی اولادوں کے بارے میں یہ آتا کہ ان کی اولادیں اتنی بڑھ گئی تھی ان کی زندگیوں کے اندر، 100 سے آگے ہو گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے بے شمار صحابہ کے بارے میں آتا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام 30 دن تراویح پڑھتے تھے، 30 دن کے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں ہوتی تھی، تہجد بھی ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے امت مسلمہ کے اندر آج کے زمانے کے جو مسلمان ہیں، ان میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کاروبار کے بہانے سے، کسی اور کے بہانے سے۔ سوچنا چاہیے بھائی، آپ بڑے مالدار ہوں گے، بڑے بزنس مین ہوں گے، لیکن آپ عثمان غنی سے تو بڑے نہیں ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داریاں ان کی تھی۔ اگر آج کے زمانے کے مسلمانوں کو اگر ہم ان سے جوڑیں گے تو پورے مسلمانوں کی دولت ایک طرف، ایک صحابی کی دولت ایک طرف ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے بزنس مین صحابہ اکرام، لیکن نہ ان کی فرض چھوٹ رہی، نہ ان کے روزے چھوٹ رہے، نہ ان کی تراویح چھوٹ رہی، نہ ان کے نوافل چھوٹ رہے۔ ہمارا حال کیسا ہے؟ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ آیا
کہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی کیفیت کے اندر سامنے جو ہے ان کا باغ تھا. پرندہ جو ہے بار بار آ رہا, باغ پہ بیٹھ رہا جا رہا, باغ پہ آ رہا بیٹھ رہا جا رہا جھاڑوں پہ. جب انہوں بار بار یہ منظر کو دیکھے تو ان کی نماز ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ بھائی میں نماز کیسا پڑھ لیا, میرا دماغ کہاں چلے گیا نماز کے اندر؟ پرندے کی طرف چلے گیا. ہاں, کیوں ان کا دماغ گیا یہ بات کی طرف؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ بڑی ہلاکت و بربادی ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں. نماز جسم یہاں ہے, سوچ رہے کدھر کی, امام صاحب کیا پڑھ رہے کچھ بھی نہیں معلوم, کون سی رکعت چل رہی کچھ بھی نہیں معلوم. تو ایسے مصلیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا. تو فوراً وہ صحابی رسول کیا کرے, یہ باغ کی وجہ سے میری ایک وقت کی نماز خراب ہو گئی, یہ باغ کو میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہوں, بلکہ فوراً خیرات کر دیا. آج ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ ہمارا کاروبار چل رہا اور کسی دن ہمارے کاروبار کی وجہ سے کوئی نماز ہماری قضا ہو گئی تو ہم سزا کے طور پہ ایسا کر سکتے کیا؟ کرنے تیار نہیں ہوتے. تو صحابہ کے اندر ایمان کی کیفیت کے ساتھ اعمال کی حقیقت ان کے سامنے معلوم تھی. ایک نماز کی قیمت کیا ہے, ایک روزے کی قیمت کیا ہے, ایک تہجد کی قیمت کیا ہے. آج ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن جس دن ہماری موت آئے گی اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے, اس دن جو شرمندگی ہوگی, انسان کہے گا اے اللہ ایک بار میرے کو موقع دے دے, میں جا کے کیا کروں گا؟ خوب عبادتیں کروں گا, نہ شادی کروں گا, نہ بیوی بچوں کے ٹینشن کو لوں گا, نہ کاروبار کروں گا, کچھ بھی نہیں, بس تیری عبادت کروں گا. تو اللہ بولیں گے نہیں میرے بندے, وہ وقت چلے گیا پھر آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کچے زندگی کے جو دن ہیں ہمارے کہاں پر خرچ ہو رہے. ہر دن محاسبہ کرنا چاہیے, ہر دن مراقبہ کرنا چاہیے. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ سے کیا تعلق ہے, میرے بچوں سے میرا ایک تعلق ہے, میری بیوی سے میرا ایک تعلق ہے, میرے دوستوں سے میرا ایک تعلق ہے, میرے رشتہ داروں سے ہے, میرا کاروبار سے ہے, اور جن سے میرا تعلق ہے میں سب کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. اگر آپ بیوی بچے والے ہیں تو آپ دیکھیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت آپ اپنے بیوی بچوں کو دے رہے. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے تو دیکھیے آپ ماں باپ کو کتنا ٹائم دے رہے. آپ کے دوست ہیں تو آپ دوستوں کو کتنا ٹائم دے رہے. آپ کا خود کا ایک ذاتی بزنس ہے, آپ کا کاروبار ہے, تو آپ دنیا کی ضرورتوں کے لیے کتنا ٹائم دے رہے. ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ کے لیے ایک بہت بڑی ہستی ہے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے عزیز ہے. ماں باپ سے بھی زیادہ, کاروبار سے بھی زیادہ, رشتہ داروں سے بھی زیادہ, دوستوں بھی زیادہ, وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. آپ اپنے رب کو کتنا ٹائم دے رہے دن کے 24 گھنٹوں میں, یہ بھی تھوڑا آپ سوچنا چاہیے. ہر دن یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے دل میں سب سے زیادہ عظمت اور تعلق میرا اللہ سے ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ میری خواہشات پوری کرنے والا ذات اللہ ہے, مجھے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے, مجھے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر اتنی مہربانیاں ہیں, لیکن میرے دوستوں کو جو ٹائم میں دے رہا ہوں, میرے دوستوں کی مہربانیوں کی وجہ سے, میرے ماں باپ کی مہربانیوں کی وجہ سے, کیا میں اتنا وقت اللہ کو دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا, گزر جا رہا, لیکن ہم کبھی یہ غور نہیں کر رہے کہ رمضان کے بعد کیوں ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ جیسا آتا ہماری مسجدیں بھری ہوئی رہتی, بہت لوگ جو ہے تراویح میں آتے, ماشاء اللہ جمعے کی نماز بہت مسجد بھر جاتی, سب ہو جاتا. بہت سارے علاقے ہمارے شہر کے اندر ایسے ہیں جہاں پر مشیر آباد کا ایک علاقہ ہے, مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے وہاں پر ظہر کی نماز رمضان کے مہینے میں, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, پوری مسجدیں فل, نماز پڑھنے جگہ نہیں رہتی, اتنی آبادی مسلمانوں کی. لیکن جیسا رمضان ختم ہو گیا پوری مسجدیں خالی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ایک ماحول بنا لیے کہ بھئی نماز پڑھنا ہے, پورے مسلمان پڑھتے. اب اگر حقیقت میں ایمان بنا ہوتا, حقیقت میں رمضان میں دل سے نماز پڑھنے کے لیے آتے, حقیقت میں روزوں کی صحیح فکر کرتے, جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھے ویسا رکھتے, تو رمضان کے بعد ہماری مسجدیں غیر آباد نہیں ہوتی, رمضان کے بعد ہماری فجر کی نمازیں غیر آباد نہیں ہوتی. ابھی 4-5 دن کے بعد دیکھیے مسجدوں کا حال کیا ہو جاتا, پورے لوگ جو ہے رمضان کے بعد ختم ہو جاتے. تو یہ سمجھ میں آتا کہ بھئی یہ صرف رمضان کے مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرض نماز رمضان کے لیے نہیں رکھے, سال بھر فرض ہے.
رمضان میں آپ نمازیں پڑھ رہے، سال کے 11 مہینے نمازیں چھوڑ رہے، تو کل قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ایک ایک فرض نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک نماز قضا کر کے پڑھنے پہ 2 کروڑ سال کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، دنیا کے دنوں کے حساب سے۔ فرض نماز چھوڑنے پہ کتنا بڑا گناہ ہوتا۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے جو ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی، ہم اس کو لائٹ لے رہے۔ آج کل ایک معمول بن گیا نماز چھوڑنے کا۔ پرانا زمانہ دیکھیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان بے نمازی رہتا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہیں دفناتے تھے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنازے کی نماز ایک گواہی ہے کہ اے اللہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ انسان مسلمان مرا ہمارے سامنے۔ بلکہ تو حضرت علی بولتے تھے کہ جو نماز چھوڑا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ہم کیسا اس کی گواہی دیں گے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں کہ بے نمازیوں کو اپنی دعوتوں میں بھی بلانا نہیں چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے نمازی کو 3 دن تک جیل میں ڈال دینا، ایک نماز چھوڑ دیا تو۔ یہ ہے نماز، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں کی عادت ڈالیے، نمازوں کی کم از کم پابندی کریے، روز 2 آیتیں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے، سنت ادا کر لے۔